بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی یہ جو کانفرنس ہے، پیغام قرآن و سنت کانفرنس اور جامعہ تعلیم الاسلام للبنات 24 بچیوں کی یہ تقریب ہے۔ 18 بچیوں کی سید البخاری جو ان کی تقریب ہے اور 6 بچیوں نے ماشاءاللہ حفظ القرآن مکمل کیا ہے۔ جن بچوں کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آ جائیں۔ حاجی محمد اقبال صاحب آگے تشریف لے آئیں، اور بھائی محمد شفیق صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں، اور بھائی لیاقت صاحب بھی، بھائی محمد عمر صاحب بھی، جن کے نام لے رہا ہوں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ابھی ہمارے شیخ محترم اساتذہ علماء حافظ مسعود عالم صاحب درس بخاری دیں گے تاکہ وہ ان کے سامنے موجود ہوں۔ جن بچوں کی تقریب ہے ان کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جن کے نام نہیں بھی لے سکا وہ آگے تشریف کم سے کم لے آئیں۔ اور ہمارے شیخ بلال حافظ بلال اعظمی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ابھی لوگوں کے اندر موجود ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور پورے علاقے کے لیے، اور جن لوگوں کی محبتیں اور تعاون جس ادارے کے ساتھ ہے، آج ماشاءاللہ اس کا رزلٹ، اس کا کام، اس کی بلڈنگ، اس کا یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے ہے۔ ابھی میں اپنے شیخ اساتذہ علماء حافظ محمد مسعود عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں، تشریف لائیں اور درس بخاری ارشاد فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وکفى باللہ شہیدا، فمن يطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى، ولا يضر الا نفسه ولن يضر اللہ شیئا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، معلمین اور خطباء، واعظین، علی منزلت اور عزت مآب برادران اسلام، حاضرین کرام اور عفت مآب بیٹیاں، بہنیں اور مائیں جو اس تقریب کے اندر شریک ہیں، جامعہ تعلیم الاسلام للبنات، اس کا یہ
موقع اور یہ تقریب ایک تو قرآن و سنت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور جو قرآن و سنت کے پیروکار اور اس پیغام پر عمل کرنے والے ہیں انہیں بیدار کرنے کے لیے، اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور یہ خیر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا چاہیے، عام کرنا چاہیے، لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کو خیر سے نوازتا ہے پھر وہ اس خیر کو اپنے تک محدود نہ رکھے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے انسان کو دین کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو پھر آگے پھیلانا، یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، جتنی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، انسان کو چاہیے کہ جو خیر اللہ نے میری جھولی میں ڈالی ہے یہ میرے گھر میں بھی عام ہو جائے، میرے خاندان میں بھی آ جائے، میرے اڑوس پڑوس میں بھی آ جائے، میرے قصبے میں بھی آ جائے اور میرے علاقے میں بھی آ جائے۔ اس کے لیے انسان کو بہت ہی فعال ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہیں یہ ایسی مسجدیں ہوں جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تربیت کی جاتی ہے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اور مسائل کی تعلیم کا اور مسائل کی تربیت کا اہتمام ہو، اور جو ہمارے خطبے ہوتے ہیں، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ان کے اندر تعلیمی اور تربیتی، اصلاحی اور تزکیے کا ماحول ہو، کہ جو کمیاں کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے، جو خوبیاں ہیں ان کو بڑھایا جائے اور ان کو آگے پہنچایا جائے، یہ ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ علماء ہوتے ہیں اور وہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ خواتین میں بھی ہوتے ہیں اور وہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ خواتین بھی ایسی ہیں اور حضرات بھی ایسے ہیں جو دین کا علم سیکھتے ہیں اور پھر اس علم کو آگے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور اس علم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ دین جو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہے یہ انہی لوگوں کے ساتھ محفوظ کیا ہے، یہ لوگ جو اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے علماء کا یہ قول ہے اور ان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبوت کے بعد، انبیاء و رسول کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے وہ ان کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے، اور وہ وراثت کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا اور پھر انہوں نے اپنے بعد اس کی وراثت چھوڑی، اور اس وراثت کو حاصل کرنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے آگے پہنچانے والے جو علماء ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء نے درہم، دینار، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے اثاثے، حکومتیں اور سلطنتیں یہ وراثت میں نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو سب سے بڑی دولت عطا کی تھی وہ دین کا علم تھا، وحی کا علم تھا۔ اللہ نے ان کو وحی کا علم دیا، یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نوازش تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے یہ قرآن آپ پر اتارا، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور آپ پر حکمت نازل فرمائی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت قرآن مجید کا فہم ہے، یہ قرآن مجید کا علم ہے، اور یہ حکمت قرآن مجید کو سمجھ کر اور قرآن مجید کو پوری طرح جان کر اور پوری طرح اس کی گہرائیوں سے آگاہ ہو کے پھر
پھر اس کے مطابق بات کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اس کو عملی طور پر بھی لوگوں کو بتانا اور سمجھانا، اور اس کی جو علمی اور نظریاتی اور معرفت سے تعلق رکھنے والے امور ہیں وہ بھی لوگوں کو سکھانے۔ یہ حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہے، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاذ کے پاس نہیں گئے۔ ہاں، فطرت سلیمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی سلیم فطرت عطا فرمائی تھی اور ایسا ماحول عطا فرمایا تھا کہ آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ جاہلیت کی جتنی علائشیں تھیں اس دور میں، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک، منزہ، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف النفس، بلند اخلاق والے، پاک باز، عفت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو جانتا تھا اور اس کی گواہی دیتا تھا۔ آپ کی سچائی کی، آپ کی پاک بازی کی، آپ کی امانت داری کی، آپ کی خیرخواہی کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کی، ہر ایک گواہی دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ دین کی تعلیمات کا علم نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، احکام کیا ہے، اور ایمان کے حقائق کیا ہے، ایمان کے معارف کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ یہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکھا آگے پہنچایا، آگے سکھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا، اور لوگوں کو اس پر عمل کر کے اسی عمل کا پیرو بنایا اور اسی عمل کا حامل بنایا اور اسی عمل کا ملتزم اور اس کا اپنانے والا بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے نبوت مکمل کر کے ختم فرما دی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن جو نبیوں اور رسولوں کا کام تھا وہ اللہ رب العزت نے جاری رکھا، اور اس امت کو یہ کام دیا اللہ رب العزت نے۔ اب نبیوں اور رسولوں والا کام کون کرے گا؟ یہ امت کرے گی، اور اس امت کے کون کریں گے؟ علماء۔ اس امت کے علماء یہ کام کریں گے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ علماء پھر اسی کام کو زندہ رکھیں، کتاب اللہ کی تعلیم دے، پہلے اس کا علم سیکھے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے طائفة ليتفقهوا في الدين، دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وہ دین سیکھیں اور پھر جا کر اپنی قوم کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ناکامی سے، نامرادی سے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین سے بہرہور فرما دیتے ہیں۔ وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت دیتا ہے، اللہ نے ان پر بڑا خیر کا دروازہ کھول دیا اور انہیں خیر کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے احسان جتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ مساجد تعمیر کرنی چاہیے، انہیں آباد کرنا چاہیے، اور مدارس بھی آباد کرنے چاہیے، وجود میں آنے چاہیے۔ کیوں؟ یہ مدارس جو ہیں یہ دار ارقم کا تسلسل ہے۔ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ابی ارقم کے گھر میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صفہ بنایا، تو اس صفے کے اوپر رہتے تھے، یعنی وہ چبوترا تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ان کی مہمانداری کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایسے تھے کہ یہ ایسے نہیں تھے کہ بالکل معطل ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور ان کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، ان کو محفوظ کرنا۔ تو یہ مسجدیں اور مدرسے، مسجدیں جو ہیں یہ بیت اللہ کا امتداد ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، یہ اس کی آگے بڑھوتری ہے۔ اور جو
مدرسے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ ارقم کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفے کا مدرسہ، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، دین سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اور پھر ایسا معاشرہ کھڑا کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عملاً دین کا نمونہ لوگوں کے لیے پیش کر دیا کہ یہ دین ہے اور یہ طریقہ ہے اس دین کے اوپر عمل کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت نے اہل حدیث کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اس دور کے اندر اپنا منہج اور اپنا مسلک اور اپنی زندگی کا جو اولین اور اہم ترین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ آج صحابہ کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی وحی آ گئی، قرآن میں آ گیا سمعنا واطعنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو فوراً اسے قبول کر لیا سمعنا واطعنا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسی طرح اس کو اپنا لیا، اور جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا فوراً اس سے رک گئے، اور جس چیز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کرو تو فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کبھی بھی انہوں نے کسی موقع پر کوئی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اور کوئی تھوڑی دیر کے لیے رکنے کا بالکل تصور بھی نہیں کیا، فوراً اس کی تعمیل کی۔ اور اگر کہیں کو تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے بلایا، غالباً ابی کا ہی واقعہ ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے کہا میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں۔ تو میں نماز پڑھ کے گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلایا تھا تم آئے نہیں۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کی طرف سے پیغام آئے کہ آؤ، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو کہ آؤ، اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اللہ کی بات مانو، استجیبوا للہ وللرسول، اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ اور یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اذا دعاکم کے اندر یہ پیچھے دو ہستیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک اللہ کا استجیبوا للہ وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، لیکن اذا دعواکم نہیں کہا جب وہ دونوں بلائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اذا دعاکم کہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ اللہ کا بلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا رہے ہیں اس کے پیچھے جو ان کی اتھارٹی ہے اور جو ان کا مقام ہے وہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ مقام اور منصب حاصل ہے کہ ان کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، ان کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ سنا نہیں؟ تو کہنے لگے میں نے سنا تو ہے، مجھے پتہ تو تھا، اور میں نماز چھوڑ کے آ جانا تھا، جب میں نے بلایا تھا تو آ جانا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے اہل حدیث اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جز حدیث کا علم ہو جائے، جب کوئی صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اس کا تو پتہ نہیں، سنا ہی نہیں تھا، یہ آج کہاں سے آ گئی؟ بھائی یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ اہتمام کریں اور اس کی صحت اور ثبوت کی پوری طرح تحقیق کر لیں، اطمینان کر لیں کہ یہ صحیح ہے، اور یہ صحیح کا اہتمام کرنا اور صحیح کو جانچنا پرکھنا اور پھر اس کا پرچار کرنا اور اس کی اشاعت کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ بھی اہل حدیث ہی کو شرف اللہ رب العزت نے بخشا ہوا ہے۔ شرف و اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اہل حدیث کے مناقب ذکر فرمائے ہیں اور ان کا عظمت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جب بھی کوئی حدیث آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا اہتمام تو کریں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کس کتاب میں ہے، کس امام نے اس کو نقل کیا ہے، کون صحابی ہے اس کو نقل کرنے والے، یہ تحقیق آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ اہل حدیث تحقیقی ہوتا ہے، وہ سوچ کر سمجھ کر دیکھ کر اچھی طرح چھان بین کر کے اور پوری طرح اس کی دیکھ بھال کر کے پھر اس کو قبول کرتا ہے۔ ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا تو مان لیا، نہیں، قرآن کی بات ہو تو بتائیں کون سی صورت میں ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، حدیث کی بات ہے تو کون سی کتاب میں ہے، اس کی اسناد کیا ہے اور کس راوی نے روایت کیا ہے، کون سی کتاب میں یہ ہے، یہ تحقیق کرنا حدیث کا کام ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں جیسے محترم شیخ قاری یاسین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اور قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے؟ وہ اس کی اللہ رب العزت نے ہارڈ ڈسک بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر قرآن محفوظ ہے، اور اسے ٹیلی کر کے ہمیں قرآن ملتا ہے، یا کسی پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی جگہ کے اوپر لکھا ہوا رکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ملا کے آپ قرآن مجید کو محفوظ سمجھیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کیا ہے، تو کیسے؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل یقضی الیک وحیہ، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اور پھر اس میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اس قرآن مجید کی جب وحی آپ پر آتی ہے تو آپ اس کو جلدی جلدی دہرا کے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ جمع ہو یعنی اس کو محفوظ کر دیں گے، ان علینا جمع ہو وہ قرآن، اور پھر اس کو آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، آپ کو اس کے پڑھنے کے اوپر لگا دیں گے۔ تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کیا اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ تقرأہ نائما و یقظان، آپ اس قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قرآن آپ سوتے میں بھی پڑھیں گے اور آپ جاگتے میں بھی پڑھیں گے، سونے اور جاگنے میں پڑھنے کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن محفوظ کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر، اور پھر ان سے صحابہ نے سیکھا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 70 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وحی نازل ہوئی، اور سب سے پہلے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جس کان نے سنے اور جس ذہن اور دل میں اترے وہ عبداللہ بن مسعود تھا۔ غزن طرین، نو بنو، تازہ بتازہ، جیسے نازل ہوا اس کو پہلا سننے والا عبداللہ بن مسعود تھا، اور 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور آپ کے شاگرد تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ صاحب النعلین والوسادہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھانے والا اور آپ کی گدی اٹھانے والا ہر وقت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ تو نے جب گھر میں آنا ہو تو صرف اپنا بتا کے آ جایا کرو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں آ جایا کرو۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طرح اللہ نے اتارا ہے تو وہ اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفظوں کے ذریعے محفوظ کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، اور پھر ان کے ذریعے آگے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ چلایا، اور آج تک ہماری سند جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم یہ قرآن کی سند ابی بن کعب اور عثمان ابن عفان اور زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، اور اسی طرح سالم مولا ابی حذیفہ اور دوسرے جو حضرات ہیں ان کے ذریعے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے ہماری سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند ہماری اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے جبریل امین کے واسطے سے۔ اور اسی طرح حدیث کی بھی سند الحمدللہ ہماری پہنچتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین تک، اس لیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں پہنچایا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ حق آیا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقین ہے اس بات کا کہ یہ دین اور یہ قرآن اور یہ سنت اور یہ شریعت اور یہ دین حق اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح رکھا ہوا ہے جیسے یہ آیا تھا، اور اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اور اسی طرح حدیث بھی ہے جو قرآن کا بیان ہے، جو قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا معنوی اور معرفت کے جو اس کے اندر حقائق ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور پڑھائے اور بتائے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے عمل بتایا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ جیسے نماز
کہا کہ اقیم الصلاۃ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر کے بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے حج کیا، اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا، للہ الناس حج البیت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، خذوا عنی مناسککم، اور اسی طرح ہر عمل جو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو بتایا کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی محفوظ ہے اور آپ کا چھوڑا ہوا علم بھی محفوظ ہے، ان مدارس کے ذریعے اور ان علماء کے ذریعے اور ان عالمات کے ذریعے اور ان پڑھنے والے بچوں کے ذریعے۔ اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو تحفظ دینا چاہیے، ان کو دین کے لیے فارغ کر دینا چاہیے کہ یہ دین پڑھیں، سیکھیں اور عمل کر کے آگے پھیلائیں اور اس دین کا پرچار کریں۔ ان مدارس کی آبیاری کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی امداد کرنی چاہیے، ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین کے محافظ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو علمی طور پر محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا متن محفوظ ہے، احادیث کے متن محفوظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں، آپ کی زندگی اور سیرت محفوظ ہے۔ اس طرح محفوظ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر اختیار کرتے ہو، دین کو چھوڑ کے کفر کی طرف کیسے جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قرآن تمہارے پاس موجود ہے، تم خود بھی پڑھ سکتے ہو، علماء اور قراء جو ہیں وہ بھی تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ساتھ تو آج موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی بشر کو بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ نے چلے جانا ہے دنیا سے، آپ پر موت طاری ہو جائے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ لوگ جو ہے یہ ہمیشہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، باقی سارے صحابہ جو تھے وہ ایک دفعہ بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کو کچھ سوچ نہیں رہا کہ ہم کریں کیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کو اپنی خبر نہیں ہے، حضرت عمر کو اپنی خبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ کوئی اگر یہ آدمی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو گیا تو میں ایسے کر دوں گا، وہ بھی اپنی ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سے کپڑا اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اللہ اکبر، اور کہا کہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا اور آپ اللہ کے پاس جا چکے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی بڑے پاک باز رہے اور بڑے صاف ستھرے رہے، اور اب بھی اس وقت بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جو عام طور پر فوت ہونے والوں کے جسم کے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر مطہر پاکیزہ جسم تھا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آج اپنی قبر میں برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ رفیق اعلیٰ کے اندر ہے، اعلیٰ علیین اور رفیق اعلیٰ کے اندر، جیسے آپ نے دعا کی تھی اللہم رفیق الاعلیٰ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ ہے، آپ کی سنت زندہ ہے، آپ کی دعوت زندہ ہے، آپ کا منہج زندہ ہے، آپ نے کس طرح دین پر عمل کیا، یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ اور کہاں موجود ہیں؟ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر۔ قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور حدیث تو ہے جو ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے امور ہیں۔ جس طرح قرآن یہ صحیح ترین مجموعہ ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی نازل کردہ تعلیمات کا جو پہلی ساری کتابوں میں نازل ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قرآن میں اکٹھی کر دی ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے، اور انسان کی دونوں جہان کی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری تھی، اور اس کے لیے انسان کو اس کی حاجت تھی، احتیاج تھا، انسان کی ضرورت تھی۔ اللہ نے وہ ساری تعلیم اس قرآن میں جمع کر دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن کی تعلیمات پہلی کتابوں میں موجود تھی، اور یہ قرآن ان سب کا جامع ہے، ان کا اپنے اندر اس کو شامل کیے ہوئے ہے، اپنے اندر اس کو اتارے ہوئے ہے، اس پر محتوی ہے، اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔
اور اللہ رب العزت نے جو اس کا نام رکھا ہے کتاب، کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والی، اور قرآن بھی اس کا جو نام ہے پڑھی جانے والی اور جمع کرنے والی، یہ پہلی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے اور جوڑ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے لمبی صورتیں عطا فرمائی ہیں یہ تورات کی جگہ پر ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو مجھے مثانی صورتیں عطا فرمائی ہیں یعنی مین 100 آیتوں والی صورتیں ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور جو پھر اس کے بعد مثانی ہے وہ انجیل کی جگہ پر اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پہلی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اور جو دین اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو شریعت مطہرہ اور جو دین خالص اور جو اللہ رب العزت کا یہ دین اتارا ہوا ہے، یہ پہلے سارے دین کی جتنی ایسی چیزیں تھیں جو انسانیت کی سعادت کے لیے ضروری تھی ان کو باقی رہنا چاہیے تھا، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور صحابہ کرام کو اس کے اوپر تربیت دے کے کھڑا کر دیا، اور آنے والے زمانوں تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم یافتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کے تزکیہ سے تیار ہونے والا ایک معاشرہ، صحابہ کرام کا معاشرہ، یہ اللہ کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا کر دیا، اور یہ آج سارے انسانوں کے لیے رہنما ہے کہ اگر دین کے اوپر چلنا ہے تو ایسے چلو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ نے چل کر دکھایا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر اختلاف ہوگا اور بہت سارے فرقے اور گروہ بن جائیں گے، لیکن ایک فرقہ اور ایک گروہ ایسا رہے گا جو الجماع ہے، اور آپ نے اس الجماع کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس الجماع کے ساتھ جڑے رہنا ہے، علیکم بالجماع۔ باقی جو فرقے کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، جس کا منہ آیا ادھر نکل گیا، ان فرقوں میں تم نے نہیں ہونا، آپ نے ہونا ہے تو اس جماعت کے ساتھ ہونا ہے۔ کس جماعت کے ساتھ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے امام ہیں، جس کے ہادی ہیں، جس کے رہبر ہیں، جس کے پیشوا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے پیروکار اور ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، صحابہ، مہاجرین اور انصار، یہ لوگ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ من الجماع، کون ہے جماعت جس کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے الجماع، یہ ہے الجماع۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ الجماع سے مراد جو ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب جامع ترمذی میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ من الجماع، تو انہوں نے کہا ابو بکر جماعت ہے، یعنی اپنے زمانے میں ابو بکر جماعت کا نمائندہ تھا۔ صحیح طور پر پوری زندگی جس کی دین کے مطابق تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں رہے، تو پھر انہوں نے اور لوگوں کا نام لیا، اور پھر انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا ابو حمزہ سکری کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ الجماعت ہم اہل العلم والفقہ والحدیث، جماعت وہ ہے جس پر علماء ہیں، اور کون سے علماء ہیں؟ جن کو دین کی سمجھ ہے، اور جو حدیث والے ہیں، اور جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس دین کی سمجھ ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان علماء کے ذریعے اس دین کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو آج اہل حدیث ہیں جو اسی منہج کے اوپر قائم ہے جو صحابہ کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، مان لیا، قرآن کی آیت آ گئی، مان لیا، کوئی بھی ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کرتا تھا، تأمل نہیں کرتا تھا، اور کوئی بھی ایک لمحے کے لیے سوچتا نہیں تھا کہ اس کو ماننا یا نہیں ماننا۔ ہاں، جو لوگ تھے جیسے قاری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جن کو بلایا جاتا تھا تو منہ موڑ لیتے تھے، وہ منافق تھے، وہ کھوٹے تھے، وہ ایمان ان کا کھڑا نہیں تھا، باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، دعوے بڑے تھے ان کے، لیکن ان کے دعووں کی تصدیق ان کا عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ان باتوں کی اور دعووں کی ضرورت نہیں ہے، اگر بات کرنی ہے تو بات مان کے دکھاؤ، طاعتم معروفہ، معروف طریقے سے مان کے دکھاؤ۔ صرف انسان کہے کہ جی میں قربان، میں صدقے، میں فدا، میں یہ، میں وہ، اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں۔ لا تقسموا، کوئی قسموں کی ضرورت نہیں ہے، دعووں کی ضرورت نہیں ہے، اور ان یقین دہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ طاعتم معروفہ، طاعت کر کے، مان کے اور چل کے دکھاؤ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو آج دعوے دار تو بڑے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں چلنے کے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس طرح دین پہ عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کیا تھا۔
مان علیہ وصحابی. اور اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ کرنے کا ایک اور بھی انتظام کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے کہ علمی طور پر محفوظ ہے قرآن و سنت میں, اور عملی طور پر محفوظ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کی ایک جماعت باقی رہے گی, قائم رہے گی, اور وہ موجود رہے گی. ظاہرینہ, اور وہ لوگوں کو نظر آئیں گے, دکھائی دیں گے. قائمینہ علی الحق, اور وہ حق کے اوپر قائم ہوں گے. اور یہ لوگ مٹیں گے نہیں جب تک اللہ رب العزت نے اس دین کو باقی رکھنا ہے, اس وقت تک یہ لوگ موجود رہیں گے اور لوگوں کو دکھائی دیں گے, لوگ ان کو دیکھیں گے اور یہ لوگوں تک سامنے زندگی گزاریں گے اور حق کے اوپر قائم ہوں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا, امام علی بن مدینی نے بھی فرمایا, امام محمد بن حنبل نے بھی فرمایا کہ یہ کون ہیں جو دین کے اوپر قائم رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل الحدیث, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ اور ان کے محافظ اور ان پر عمل پیرا اور ان کو سیکھنے والے, سکھانے والے, ان کی حفاظت کرنے والے اور ان کو آگے پہنچانے والے اہل حدیث ہیں. تو آج صحابہ کرام کے طریقے پر یہ اہل حدیث الحمدللہ چل رہے ہیں, لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بن جائیں. صرف رفع دین اور آمین کی حد تک نہیں, پوری زندگی کے اندر, اخلاق کے اندر, معاملات کے اندر, خلوت کے اندر, جلوت کے اندر, گھر کے اندر, دکان کے اندر, زراعت کے اندر, دوستوں کے اندر, دشمنوں کے اندر, ہر معاملے میں ہم دین کے مطابق چلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملحوظ رکھیں, مکمل اہل حدیث بن جائے. تو یقین جانیے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی. آج کمزوری ہمارے اندر عملی آ گئی ہے, بہت معمولی چیزیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, یہ معمولی نہیں ہوتی. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات اور معاملات کے اندر خرابی اور بگاڑ نہ پیدا ہونے دو. آپس میں نفرتیں, آپس میں کدورتیں, آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اسلام المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دیوار بنی ہوتی ہے, جیسے ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے, ہر اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے. یہ اس کے ساتھ مضبوطی لے رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ مضبوطی لے رہی ہے. اس طرح ہمیں ہونا چاہیے. علماء ہوں, وہ اہل خیر ہوں, وہ مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہوں, سب کو ہم کو آپس میں ایسے بھائی ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ متعاون ہونا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. ہمیں علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انتظامی معاملات, یہ تنظیمی معاملات اور یہ مختلف ادارے, یہ ہماری ضرورت ہے, لیکن ان کی وجہ سے ہمارے اندر فرق آ جائے, تفرق آ جائے, آپس میں دوریاں ہو جائے, دشمنی پڑ جائے اور ایک دوسرے کو پیچھے کرنے اور نیچے کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بنے. عقیدہ توحید کا خالص, اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد, اللہ سے امیدیں اور باقی سب سے نا امیدی, اللہ کی طرف بڑھنا اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا, اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا اور باقی ساری چیزوں سے اپنی نگاہ کو ہٹا لینا. ہمارے لیے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کافی ہے. اس طرح اس پر عمل کرنا جیسے صحابہ نے کیا تھا. اور پھر اللہ اکبر, یہ چیز ہے کہ انسان اس طرح آپس میں جڑا رہے اور آپس میں کھڑا ہو. اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر اسی کے بعد آگے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت کا کام کرے, خیر کی دعوت دے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اور پھر اس امت کی یہ ذمہ داری بتائی سورہ آل عمران کے اندر, جو دین کی دعوت دے, امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے اور لوگوں تک یہ دین پہنچائے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری اہل حدیث کی ہے اور اہل حدیث علماء کی ہے اور اہل حدیث اہل خیر کی ہے, جن کو اللہ نے مالی وسائل دیے ہیں وہ دین کے اوپر لگائیں. دین کے اوپر لگانا یہ اللہ کو قرض دینا ہے. اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت تو محتاج نہیں ہے, اللہ پاک کے پاس تو سارے جہان کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, ہم سارے فقیر اور محتاج ہیں, اور اللہ کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں اور ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض, سونے چاندی کی کنجیاں اس کے پاس, اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں سب اس کے پاس ہیں. اللہ کے پاس سارے جہان کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں, جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب خزانہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے. نہیں, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مانگتا ہے کہ تو اللہ کے لیے تھوڑا دے دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اتنا بڑا ڈھیر بنا دیتا ہے جتنا بڑا احد پہاڑ ہے.
بہت پہاڑ جتنا بڑا ڈھیر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دینے کے لیے، اور تیرے نامہ عمل میں اس کو ایک بہت وزنی عمل بنا کر رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ تو میرے پاس جمع کروا دے، یہ تیرے کام آئے گا، جو دنیا میں چھوڑ کے جائے گا یہ تیرے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو دین کے اوپر خرچ کریں، علماء کے اوپر خرچ کریں، طلباء کے اوپر خرچ کریں، اور اسی طرح مساجد کے اوپر خرچ کریں، مساجد کو آباد کریں، اور مساجد کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں دینی تربیت ہو اور آپس کے تعلقات کو سنوارا جائے، آپس میں محبت اور بھائی چارے کا ماحول قوت پکڑے، فروغ پائے، اور یہ ماحول جو ہے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بات تھی اس پیغام کے حوالے سے جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، اور اب کچھ باتیں اس حدیث کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو پہلی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف نازل کردہ یہ کتاب ہے الحق، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ الحق ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الحق کہا ہے، لقد جاءک الحق من ربک، یہ اللہ رب العزت نے حق اتارا ہے، اور اس حق کو حق سمجھنا، اور اس حق کو اپنے اوپر لازم سمجھنا، اور اس کی پیروی کو ضروری سمجھنا، اور اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کا درک حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس لیے اتارا ہے کہ اس پر غور کرو، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، اور افلم یدبروا القول، اس بات کو سوچنا سمجھنا، اچھی طرح اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا ہے، عملی بیان کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقائق اور بصائر اور معارف اور حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو جاننا، یہ کون سے ہیں؟ جو احادیث کے اندر ہیں۔ احادیث یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا اور اس کو محفوظ کر لیا، سنا اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر آگے اس کو پہنچایا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ، شاداب اور آباد رکھے، خوشحال، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو خرم رکھے، خوش رکھے۔ سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاہا، اور اس کو محفوظ کر لیا، حافظہا، اور پھر اس کو محفوظ کر کے سمجھا، اور پھر محفوظ کر کے واداہا کما سمعہا، اور پھر اس کو آگے ویسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا۔ یہ صحابہ نے کام کیا، اور صحابہ سے یہ تابعین نے سنا، تابعین سے پھر اتباع التابعین نے سنا، اتباع التابعین سے پھر تبع الاتباع نے سنا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، جابر بن عبداللہ کے پاس بھی تھا، عبداللہ بن عمر کے پاس بھی تھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس بھی تھا، اور بھی بعض صحابہ کے پاس تھی چیزیں لکھی ہوئی، حضرت علی کے پاس بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ کے زمانے میں بھی احادیث لکھی گئی، پھر تابعین کے زمانے میں کچھ زیادہ بڑھ گئی، اس میں زیادہ لوگوں نے لکھا، سعید بن ابی عروبہ، اور اسی طرح ابن جریج، اور اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کے تابعین کے نام آتے ہیں، کوفے میں اور بصرے میں اور مکے میں، مدینے میں ان کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود تھیں۔ اور پھر تیسرا دور آتا ہے کہ جنہوں نے تابعین سے لیا، جیسے امام مالک ہیں، ابن ابی ذئب ہیں، امام اوزاعی ہیں، اور اسی طرح سفیان ثوری ہیں، اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ ہیں، پھر انہوں نے بھی کتابیں لکھی تھی حدیث کی، ان کی کتابیں بھی آج بھی ان میں سے بعض موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دور آتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مصنفین نے حدیث کی کتابیں جمع کی، جیسے سنن سعید بن منصور ہے، اور مسند ابی داؤد الطیالسی ہے، مسند ابن ابی شیبہ ہے، مسند عبد الرزاق ہے، مسند ابن ابی شیبہ ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن وہب کا موطا ہے، ابن ابی ذئب کا موطا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا، یہ کتابیں حدیث کی لکھی گئی، اور الحمدللہ ان کے نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ایک نسخہ موجود ہے حمام ابن مربع کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی، اور ان کے شاگرد حمام ابن مربع نے ان کو محفوظ کیا، لکھا ہوا، اور آج وہ مل گیا اس دور کا لکھا ہوا، اور جو اس کی احادیث صحیح مسلم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، ان کے ساتھ ملا کے دیکھا تو کسی ایک چیز کا بھی اختلاف نہیں، محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور علم بھی محفوظ ہے۔ یقین جانیے، آج ویسے تو ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، اس موبائل کی وجہ سے لوگوں کو یاد نہیں رہتی چیزیں، بس سامنے آئی اور دیکھی، اور اس کے بعد ڈیلیٹ ہو گئی، ذہن سے بھی ہو گئی اور موبائل سے بھی ہو گئی۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو قرآن بھی حفظ کرتے ہیں، اور ایسے ہی حفظ کرتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک قرآن پڑھ جاتے ہیں، ایک جگہ اٹکن بھی نہیں آتی، غلطی کی تو گزار رہی، کہیں اٹکتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو حدیث کو بھی یاد کرتے ہیں، حدیثیں بھی یاد کرنے والے بھی لوگ آج موجود ہیں۔ ہمارے استادوں کے استاد حضرت حافظ محمد صاحب گندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے الحمدللہ یہ ساری حدیث کی کتابیں یاد ہیں ان کو، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے محلہ کا مطالعہ کیا، محلہ بھی مجھے یاد ہے،
اور میں فتح الباری کا مطالعہ کرتا ہوں، وہ بھی الحمدللہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حافظ دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث حفظ کرتے ہیں، اور میرے شاگردوں میں بھی بعض ایسے ہیں جن کو میں نے کہا کہ آپ صحیح بخاری یاد کریں، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، خانے وال میں ہوتا ہے وہ ہمارا شاگرد، اس نے صحیح بخاری یاد کر دی الحمدللہ۔ تو آج بھی حدیث کے حفظ کرنے والے موجود ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ گھرانہ بڑا ہی نیک گھرانہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے والد اسماعیل اور ان کے دادا ابراہیم اور ان کے پردادا جو تھے مغیرہ، اور ان کے جو اوپر والے تھے ان کا نام بردزبہ تھا، وہ تو خیر مسلمان نہیں ہوئے، وہ مجوسی تھے، اور اسی دین کے اوپر ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن آگے ان کے بیٹے مغیرہ اور پھر ان کے بیٹے ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل یہ مسلمان تھے۔ اور خاص طور پر امام بخاری کے جو والد ماجد تھے اسماعیل، وہ تو محدث تھے، امام مالک سے ان کی ملاقات ہوئی، عبداللہ بن مبارک سے ان کی ملاقات ہوئی، امام بخاری نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے تاریخ الکبیر میں۔ اور ان کی والدہ ماجدہ بھی بڑی صالحہ خاتون تھی، بہت صالحہ خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچے تھے، والد فوت ہو گئے، یتیمی کے دور میں، یتیمی کی حالت میں یہ بڑے بڑے، اور ماں نے بہت زیادہ ان کے اوپر توجہ دی۔ یہ نظر ان کی کمزور تھی، خاصی کمزور ہو گئی تھی نظر، جیسے کہ بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ ماں نے دعا کی، یا اللہ میں نے تو بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا تھا، تو آج اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، یا اللہ اس کی نظر بحال کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو خواب آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملے، اور ان کے جو سسر تھے یعنی اسماعیل کے والد، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں ملے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے اور تیری نماز کی اور تیری گناہٹ کی وجہ سے تیرے بیٹے کی نظر بحال کر دی ہے۔ تو امام بخاری اٹھے، الحمدللہ ان کی نظر بحال ہو چکی تھی، اور ایسی اللہ نے نظر بحال کی۔ کہتے میں نے پھر تاریخ کبیر جو ہے اس کا جو مسودہ تھا، یہ مدینہ منورہ میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھا، چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر میں نے مسودہ لکھا ہے۔ اور ایسا ہی تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اور حافظہ بھی، جو سن لیتے تھے اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کہتے ہیں میری 8 سال کی 9 سال کی عمر تھی، میں نے قرآن حفظ کر لیا، اور پھر اللہ نے مجھے حدیث حفظ کرنے کا شوق دے دیا، اور پھر میں نے حدیثیں حفظ کرنی شروع کر دی۔ اور 10-11 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو حدیثوں کے بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہو گئے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر اپنے استاد کو بھی انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، صحیح اس طرح ہے۔ زبیر ابن عدی کی روایت ہے اور آپ ابو زبیر کی طرف کہہ رہے ہیں، اسی کی نسبت ہے۔ ابو زبیر نہیں ہے، زبیر ابن عدی ہے، اور وہ محمد ابن ابراہیم سے ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ پھر آگے روایت کرتے ہیں آپ ابو زبیر کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جا کے دیکھا تو وہاں بھی غلط لکھا ہوا تھا، کہنے لگے بیٹا کیسے صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زبیر ابن عدی ہے اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، یہ وہ آگے ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہنے لگے 11 سال۔ اور پھر کہتے 16-17 سال کی جب عمر میری ہوئی تو میں ابن مبارک کی کتابیں، امام وکیع کی کتابیں اور ان کی جو اہل الرائے ہیں یہ ساری کتابیں میں حفظ کر چکا تھا۔ اور پھر اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، حج کیا۔ کہتے وہ تو واپس چلے گئے اور پھر میں حدیثوں پڑھنے کے لیے اللہ اکبر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور والد نے اچھی خاصی جائیداد اور اچھا خاصا مال چھوڑا تھا جس کا ان کو پھر آمدن ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر والد نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں الحمدللہ ابو حفص الکبیر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو والد نے کہا کہ میں یہ جائیداد اور یہ جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا ترکہ، اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، حرام کا تو کجا شبہ والا بھی نہیں ہے، جس میں شک ہو شبہ ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ماں کی گود ملی اور یہ اس باپ کا پاکیزہ اور اتنا خالص حلال مال ملا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسے سارا دین کے اوپر لگا دیا، خود پہلے سیکھا دین، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال سے طالب علموں کے اوپر خرچ کیا۔ وہ 500 درہم کے تقریباً 500 درہم ہر مہینے کے اندر طلباء کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور اپنی انہوں نے خوراک اور اپنا رہن سہن انہوں نے بہت ہی سادہ رکھا ہوا تھا، خوراک بھی بہت تھوڑی کھاتے تھے اور رہن سہن بھی بہت سادہ رکھا ہوا تھا، اور تھے بھی دبلے پتلے۔ اور خوبی ان کی یہ تھی کہ جو چیز سنتے تھے اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بصرے میں آئے اور وہاں آ کر انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کی، اور جو سنتے تھے سن کے چلے آتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے بصرے میں سنی وہ بغداد میں جا کے لکھی، جو بغداد میں سنی وہ مکے جا کے لکھی، اور جو مکے سے سنی وہ مدینے جا کے لکھی۔
یعنی حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی، ایسے جیسے فوٹو میموری ہوتی ہے، یعنی ایسے چیز کو کیا پھر محفوظ ہوگی۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو میموری دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا یادداشت اور حافظہ دیا ہوا تھا۔ تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ آ جاتے ہو سننے کے لیے اور لکھتے کچھ نہیں ہو تو پھر آنے کا فائدہ کیا؟ کہنے لگے لاؤ جو تم نے لکھا مجھے پڑھاؤ، کیا لکھا تم نے؟ اس نے پڑھا، کہنے لگے تو نے یہ لکھا ہوا ہے، استاد نے یہ بتایا تھا تم نے غلط لکھا ہے، استاد نے یہ بتایا تھا تم نے غلط لکھا۔ تو پھر شاگرد کہتے ہیں کہ ہم جو اپنا لکھا ہوتا تھا وہ امام بخاری کے پاس جا کے اس کی اصلاح کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ ہماری تصحیح کر دے، جو ہم نے جلدی میں غلط لکھ لیا اس کو صحیح کر دے۔ تو امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بڑا کا حافظہ دیا تھا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بغداد کے لوگوں نے ایک دفعہ ان کا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا کہ 10 بندے کھڑے کیے اور ان کو کہا کہ اس حدیث کی سند اس کے ساتھ لگا دو اور اس کی سند اس کے ساتھ لگا دو اور اس کی اس کے ساتھ لگا دو۔ 10 بندے 10 حدیثیں پڑھنے والے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں۔ امام بخاری ہر ایک کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں امام بخاری اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا امام، اس کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوئے ہیں۔ جب وہ سارے ختم ہو گئے نا بات کرنے والے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نمبر 1 یہ تم نے حدیث پڑھی تھی اور دوسری سند ایک حدیث کی اس کے ساتھ لگائی تھی، یہ تو نے یہ پڑھا تھا یہ اس طرح غلط ہے اور اس طرح صحیح ہے، یہ صحیح ہے تم نے غلط پڑھا تھا اور تو نے اس میں لفظ کر دیا تھا، اس میں خلط کر دیا تھا۔ پھر دوسرے کو اس کی 10 حدیثیں پہلے غلط سنائی پھر صحیح بتائی، دوسرے کو بھی اسی طرح، تیسرے کو بھی اسی طرح، 10 کے 10 کو جو غلط پڑھی تھی وہ بھی سنا دی اور جو صحیح ہے وہ بھی بتا دی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو خیر اچھی بات ہے کہ امام بخاری کو اتنی یاد تھی حدیثیں کہ انہوں نے ان کو صحیح بتا دیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کی غلط بھی یاد کر لی، ایک دفعہ ان کے منہ سے سنی۔ اور یہ بات کوئی ایسی عجیب نہیں ہے، چمبا نہیں ہے، عربوں کے حافظے ایسے ہی ہوتے تھے، پہلے لوگ زمانے کے ایسے ہی ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی شاعر کا کوئی قصیدہ سنوں تو اس کے منہ سے قصیدہ سن کے مجھے یاد ہو جاتا ہے، پھر مجھے دوبارہ دہرانے کی اور اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ذہن ایسا تھا، پاکیزہ ذہن تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو خاص طور پر برکت بھی دی تھی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حدیثیں سنتا تھا تو میں بھول جاتا تھا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں تو میرے لیے کوئی دعا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور کچھ دعا فرمائی اور فرمایا اس کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اکٹھی کی اور سینے سے لگا لی۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جو سنا مجھے بھولا نہیں۔ ایک دفعہ مروان ابن الحکم جو تھے مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ میں ابو ہریرہ سے کچھ حدیثیں سنوں گا اور آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ تو ابو ہریرہ نے حدیثیں سنائی، انہوں نے 100 حدیثیں سنائی اور پیچھے بیٹھے سیکرٹری نے وہ لکھ لی۔ اور پھر 1 سال کے بعد اس نے بلایا اور کہتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ حدیثیں سنائی تھی 1 سال پہلے، آج کیا ہی اچھا ہو گیا اگر وہی حدیثیں ہمیں دوبارہ سنا دیں۔ اب ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ یہاں جو بات کر رہے ہیں وہاں جا کے بھول جاتی ہے اور یہاں کو ملتا ہے اس کا نام نہیں یاد ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے وہی 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ جیسے سنائی تھی دوبارہ دہرا دی، اور وہ پیچھے بندہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، ٹیلی کر رہا ہے کہ کسی ایک چیز میں فرق نہیں آیا، نہ ترتیب میں فرق آیا نہ الفاظ میں فرق آیا، 1 نمبر سے لے کر 100 تک اسی ترتیب کے ساتھ ساری سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس علم کے لیے، یہ اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ذہن بھی ایسا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیتیں بھی ایسی دے دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا حافظہ دیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ بڑے بڑے علماء کے پاس انہوں نے پڑھا، علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ، احمد بن حنبل، اور اسی طرح قتیبہ بن سعید، اور اسی طرح محمد بن بشار المعروف بالبندار، یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں لوگوں میرے پاس بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عابد آئے ہیں، اور کتب ستہ کے سارے استادوں کے سوائے ابن ماجہ کے وہ استاد ہیں، سب نے ان سے روایت لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل جیسا کوئی آدمی نہیں آیا، میں نے ان جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اور محمد بن بشار جو ان کے استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو فقیہ دیکھنا چاہتا ہے جو حق الفقیہ ہے، جو صحیح فقہ رکھنے والا ہے، صحیح فقہ کا علم رکھنے والا ہے، محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیں، وہ ان کو دیکھ لیں، یہ ہے فقیہ۔ اور ان کے استاد محمد بن بشار نے کہا سید الفقہاء، یہ سارے فقہاء کے سردار ہیں، حافظ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور دین کا اتنا فہم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے استاد کے پاس سے اٹھ کے گئے، ان کو پاس ملنے کے لیے ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ
اگر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو ایک ایسا نوجوان بتاتا، لڑکا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہنے لگا 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ ابھی میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ پیچھے گیا اور جا کر امام بخاری سے ملا، کہنے لگا کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کہنے لگے ہاں 70,000 حدیثیں بھی یاد ہیں، اور جو ان کے راوی ہیں ان کا نسب بھی یاد ہے، اور ان کا نام، باپ کا نام، ان کے شہر کا نام، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ بھی یاد ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر یہ ہے کہ جن صحابہ کے اقوال، جن تابعین کے فتوے اور جن اتباع التابعین کے فتوے میرے پاس ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک اس کا فتویٰ ہے اور اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے اور اس کی دلیل سنت میں کہاں ہے، یعنی اس کا اصل دین میں کہاں ہے۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ ان کے استاد نے کہا، امام اسحاق بن راہویہ نے، کہ اگر ایسی کتاب لکھ دی جائے، جو پہلے کتابیں لکھی گئی تھی مسند احمد اور دوسری، ان کے اندر ساری روایتیں جمع کی تھی، صحیح بھی تھی، اعلیٰ درجے کی، اور کمزور بھی تھی، کیونکہ وہ جمع کرنے والے تھے، انہوں نے کلیکٹ کر دیا، اکٹھا کر دیا، کمپائل کر دیا اس کو۔ تو امام اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے جو صرف صحیح احادیث کے اوپر ہو، تاکہ انسان آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر سکے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور پھر خواب بھی آیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بخشا خواب میں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں پنکھا جلا رہا ہوں، آپ کے پاس مکھی مچھر نہیں آنے دیتا، ان کو ہٹا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کریں گے، اور اس میں سے جو کوئی ایسی چیز ہے چھانٹ کر اس کو الگ کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر میرا یہ عزم ہو گیا کہ میں نے یہ کتاب لکھنی ہے۔ تو 6 لاکھ احادیث ان کے پاس جمع تھی، اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے یہ انتخاب کیا، اور 16 سال کی مدت اس کے اوپر لگائی، 16 سال لگائے اس کے اوپر، کتاب لکھنے کے اوپر، اور 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ اور یہ 6 لاکھ احادیث کیسے تھی؟ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقریری امور تھے، یعنی آپ کے سامنے کیے گئے، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، صحابہ کے فتوے بھی تھے، تابعین کے فتوے بھی تھے، سارے مل کے ان سے پھر انہوں نے یہ ذخیرے سے یہ کتاب لکھی۔ اور کہتے ہیں کہ 1 لاکھ صحیح حدیث مجھے یاد ہیں، اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے اور غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث تمہیں میں بتاتا ہوں تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی حصیلہ تھا، یہ ان کا علمی ذخیرہ تھا جو انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ کسی چیز کا مواد جمع کرتے تھے جس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، اور پھر ان کو ترتیب دیتے تھے، مسودہ تیار کرتے تھے، اور پھر ان کی تمییز کرتے تھے، تنقیح کرتے تھے کہ آخری شکل دیتے تھے۔ اور انہوں نے جتنی کتابیں لکھی اسی طرح لکھی رحمہ اللہ۔ تو کہتے ہیں یہ کتاب بھی میں نے ایسی لکھی۔ اس کی ابتدا انہوں نے کی تھی مکہ مکرمہ سے، اور پھر جاتے رہے، جہاں جہاں جاتے رہے، یہ انتخاب کرتے رہے، اور پھر اس کو پہلے جمع کیا، پھر مسودہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی تنقیح کر کے آخری طور پر مبیضے کے اندر جمع کرتے رہے۔ اور پھر جو اس کے ابواب ہیں، پھر ان کو انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ابواب کے عناوین قائم کیے، اس کے اوپر ابواب قائم کیے۔ اور یہ جو ابواب امام بخاری نے قائم کیے ہیں، جو انتخاب ہے، یہ بھی شاہکار انتخاب ہے، صحیح ترین احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور جو ابواب قائم کیے ہیں اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح کی تبویب، اور اس کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی وسعت اور اتنا تنوع نظر نہیں آتا جتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کے اندر نظر آتا ہے۔ اور جو احادیث ہے اگر تکرار کے ساتھ ان کو دیکھا جائے تو 7500 کچھ بنتی ہیں، جو تکرار کے ساتھ اس کی تعداد ہے۔ اور اگر اس وقت جو ہمارے پاس اس کا نسخہ ہے، اس میں جو لکھی ہوئی ہے وہ 5000 سے کچھ زیادہ ہے۔ اصل میں جو اس کا تعداد کرنے والے، اس کی گنتی اور شمار کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں ہے اور اس کو وہ پورا شمار کر لیتے ہیں، اور کسی جگہ تکرار سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو صحیح حدیث ہیں بالکل متن وہ 2500 کے قریب ہے، اور تکرار کے ساتھ 5000 کے قریب ہے، اور پھر دوسری جو ہے وہ 700-500 کے اوپر ہے، کچھ 63-62۔ بہرحال یہ اس کتاب کے اندر جو انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں ایسے، ان کے اندر قرآنی آیات بھی ہیں،
اس کتاب کے اندر قرآن کی آیات بھی ذکر کرتے ہیں، ہر باب کے ساتھ قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں بھی ذکر کرتے لیکن اکثر ذکر کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ بھی ذکر کرتے ہیں، تابعین کے بھی ذکر کرتے ہیں، اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے الجامع، پورے دین کی جامع کتاب، عقیدہ، ایمان، عمل، عبادات، اخلاق، آداب، اور اسی طرح سیرت، بدء الخلق، ابتدائے زمانہ اور قیامت، فتن اور جنت، دوزخ، جنگ، صلح اور جرائم، قضاء، احکام، حکومت، ریاست، عدالت، جتنے شعبے ہیں دین کے سب اس کے اندر جمع کر دیے۔ ایک کتاب کے اندر 100 کتاب ہے، کتاب البدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الطہارہ، یہ سارے ابواب انہوں نے جمع کیے، کتاب الصلاۃ، مواقیت الصلاۃ، کتاب الاذان، اور اسی طرح تمام عبادات کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے قریب کتابیں ہیں، عام نسخوں میں 97 ہیں، اور مصطفیٰ دیب البغا کا جو نسخہ ہے اس میں 100 کتابیں ہیں، یعنی الگ الگ انہوں نے ساری ان کی گنتی کر کے 100 کتابیں بنائی ہیں۔ اور جو ابواب ہیں اس کتاب کے اندر وہ 3800 سے زیادہ، 36 یا 37، 3836 37 ابواب ہیں، اور اتنے ابواب کسی فقہی کتاب کے اندر، بہت بڑی فقہی کتاب ہو اس میں بھی نہیں ہے، اور کسی حدیث کی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی کی بہت بڑی کتاب ہے لیکن اس کی بھی اتنی کتابیں نہیں ہیں، نہ اتنے ابواب ہیں۔ اور اسی طرح فقہ کی کتابیں ہیں، در مختار ہے، مغنی ہے، محلہ ہے، دوسری کتابیں ہیں، جتنے ابواب اور جتنی کتابیں صحیح بخاری کے اندر ہیں اتنی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کا نام رکھا صحیح، یعنی یہ دین کی جامع ہے اور صحیح ہے، یعنی بالکل اس میں ٹھیک ٹھیک حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کی ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ علماء ہمارے جیسے طالب علم نہیں، علماء جو واقعتاً علماء ہیں اور اپنے وقت کے چوٹی کے علماء ہیں، اور ان کا پورے ذخیرہ حدیث کے اوپر گہری نظر ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے جانچا پرکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے یہ صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر امام بخاری نے صحیح ترین احادیث جمع کی۔ اور حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ فی نفس الامر، واقعاتی طور پہ، یعنی حقیقی طور پر بھی وہ صحیح ہو، ہمارا گمان ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ثابت نہ ہو، لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن ہم نہیں یہ سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح احادیث ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور علماء نے ان پر عمل کیا ہے، امت نے عمل کیا ہے، اور ان کی قرآن کے اندر اصل ملتی ہے اور دوسری احادیث کے اندر ان کا بیان ملتا ہے، وہ واقعتاً صحیح ہے، وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ حقیقت میں صحیح نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں جو صحیح مسند احادیث ہیں یہ ساری واقعتاً صحیح ہے۔ وہ ایک عالم نے یہ بات کہی، اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر یہ قسم کھا لے کہ اگر اس مسند اور مرفوع احادیث کے اندر جو صحیح بخاری میں ہے کوئی حدیث اگر ایسی ہو جو واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچتی، وہ آپ کا عمل اور آپ کا فرمان نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو میری بیوی کو طلاق، یعنی مجھ سے میری بیوی جدا ہو جائے، اگر ایسا ہے تو ان کو علماء نے کہا کہ یہ تیری بیوی رہے گی، تیرے حمالہ عقد میں رہے گی، اور یہ تیرا کہنا جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جتنی احادیث ہیں یہ ساری کی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً ثابت اور صحیح ہے اور مستند اور قابل اعتماد ہیں۔ اور پھر کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جن سے تائید ہو جاتی ہے۔ ابو زید ایک بہت بڑے عالم ہے، ابو زید مروزی، وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آج کل تو خیر موقع نہیں ملتا کسی کو نسبائی وہاں بیٹھنے دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہاں ایسا ہوتا تھا، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، جب ہم پڑھتے تھے وہاں تو کئی دفعہ ایسا ہونا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا صبح سحر دوپہر کے وقت کوئی 3-4 لوگ صرف طواف کرنے والے ہیں، 3-4 لوگ ہیں، باقی گرمی کی وجہ سے تھوڑے لوگ ہیں، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگ تھوڑے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور نیند میں مجھے خواب آیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو زید اور تو شافعی کی کتاب پڑھتا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟
تو کہنے لگے تجھے پتہ نہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قطعی اور یقینی احادیث ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے ہیں، آج کل تو خیر صادقہ آباد میں ہوتے ہیں، محترم علامہ سراء اللہ زاہدی، حافظ سراء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ وبارک فی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جو صحیحین کی احادیث ہیں یہ واقعتاً صحیح ہے، صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی، ان کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک صحیح سلسلے کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو خیر الصحیح اور پھر المسند الصحیح اور پھر کہتے ہیں المختصر، یعنی اس میں ساری حدیثیں جمع نہیں کی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو مانیں گے، نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر ہے، میں نے اس کو مختصر رکھا ہے، اگر ساری صحیح حدیثیں میں جمع کرتا تو اتنے بہت وسیع ہو جانا تھا، اس لیے یہ مختصر ہے۔ اور اس میں ہے کیا؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور امور، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کی وحی سے ابتدا کی، بدل وحی، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور پھر اس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، پہلے وحی کا بیان، پھر ایمان کا بیان، پھر اس پر ایمان لا کر اس کو سیکھنا ضروری ہے، کتاب العلم لے کے آئے، پھر آگے پوری تفصیل ہے، اور پھر آخر میں جا کے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ لے کر آئے کہ یہ دین جو ہے کتاب و سنت کی صورت میں اس کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دین کی دعوت کا اور دین پر عمل کا اور دین کے اندر داخل ہونے کا عمل کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے، اللہ کی عبادت کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کی توحید، اور پھر محمد الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا، یہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کی نقطہ آغاز بھی توحید ہے اور نقطہ کمال بھی اس کا توحید ہے۔ آخر میں جو آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرتے وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری کلمہ اس کے منہ سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو یہ سعادت بخش دے کہ انسان کا اس طرح خاتمہ ہو ایمان کے اوپر اور اس کے منہ پہ کلمہ ہو، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جائے، اور توحید کے عقیدے کے اوپر اور سنت کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ملاقات کا شرف بخشے۔ اور یہ نقطہ آغاز بھی ہے اور یہ نقطہ انتہا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ، جو فوت ہو اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، یعنی اس کو علم ہے توحید کا اور یقین ہے اس کو توحید کا، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا علم بھی دے اور توحید کا یقین بھی دے اور توحید والی زندگی بھی دے، توحید والا ایسا عقیدہ دے کہ ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو، باقی سارے تعلقات پیچھے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تعلق سب سے پہلے اور سب سے اونچا اور سب سے مضبوط اور سب سے توانا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایسا رابطہ ہو، توکل کا، اعتماد کا اور مانگنے کا، اور اس کے ساتھ الہا و زاری کر کے اپنی بندگی اور اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کتاب التوحید کے اوپر پھر اس کتاب کو ختم کیا ہے، اور اس میں توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یہ ساری بیان کی ہیں، اور خاص طور پر توحید اسماء و صفات کے اوپر توجہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور جس حقیقت اور جس معنی کی وسعت اور جس عظمت کے ساتھ وہ نام اللہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جیسا کہ السمیع، اللہ جو ہے السمیع، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے۔ جس طرح اللہ کا سننا ہے اس طرح کا سننا کسی اور کا کائنات کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا سننے والا۔ اللہ کا سننا کیسا ہے کہ اگر کوئی ایک چونٹی کالے پتھر کے اوپر کالی رات کے اندر وہ چونٹی چل رہی ہے اور اس کے جو قدموں کی آہٹ ہے، وہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا سینسر نہیں ہے جو اس کو نوٹ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت اس کے پاؤں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور اس کالی رات کالی چٹان کے اوپر کالے رنگ کی چلنے والی چونٹی کو دیکھتے بھی ہیں۔
اللہ رب العزت کا دیکھنا ایسا ہے اور سننا ایسا ہے، اور پوری کائنات کے لوگ ہر وقت جو کچھ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، سب کا سنتا ہے، اور کسی ایک کا سننا دوسرے سے اس کو غافل نہیں کرتا۔ ایسا سننا کسی کا نہیں ہے، اور قوت بھی اس کی ایسی ہے، لا یعجزہ شیء، القوی، وہ قوت والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے طاقت سے باہر ہو، علی کل شیء قدیر، جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ جو اسماء اللہ کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ثابت ہے ویسے کسی کے لیے نہیں۔ هل تعلم له سميا، اللہ کا برابر ناموں میں کوئی نہیں، اور جو صفت اللہ رب العزت کی ہے اس صفت والا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ جیسا کہ علم ہے، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ علیم بکل شیء، ہر چیز کو جاننے والا ہے، احاطہ بکل شیء علما۔ اب جو ہمیں علم ملا ہوا ہے یہ تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جس کو ملا ہوا ہے علم، ساری کائنات کا علم اکٹھا کر لیا جائے، فرشتوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، اور پہلوں کا اور پچھلوں کا اور جانوروں کا، جتنا بھی علم ہے اس سارا اکٹھا کر لیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ کوئی چڑیا آئے اور دریا کے اندر سے، یہ سمندر کے اندر سے ایک چونچ بھر کے اٹھا لے، تو یہ اس چونچ کے اندر آنے والے قطرے کا جو اس دریا، اس سمندر کے ساتھ نسبت ہے، ہمارے علم کی اللہ کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اور پھر اللہ کی الوہیت کہ عبادت کا اور بندگی کا اور شکر گزاری اور وفاداری کا حقدار اللہ رب العزت ہے، اور پھر اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا فرما روا ہے، سچا بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اذن کے بغیر، اس کے منشا کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ما تسقط من ورقۃ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کوئی دانہ، کوئی پتا، کوئی گرنے والا، کوئی زمین میں جانے والا، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معرفت، اللہ کی یہ پہچان، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں جو باب لے کے آئے ہیں وہ باب ہے باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، اور اس ترازو کے اندر لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور لوگوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ میزان بنایا ہے، اور یہاں موازین جمع استعمال ہوا ہے، یا تو اس لیے جمع لایا گیا ہے کہ متعدد اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوں گے، یا ایسے جزاک اللہ خیر جو مختلف انسان ہیں ان کے لیے الگ الگ میزان ہوں گے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اصل میزان ایک ہی ہے، اور وہ موازین جمع لایا گیا ہے تفخیم کے لیے، یعنی بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک پرڑے میں زمین و آسمان آ سکتے ہیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس کے ایک پرڑے میں آ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس میں آپ کیا تولیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، وہ روایت اس طرح ہے کہ اس میں میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ما بدنا کا حق کا عبادت کا، جو تیری عبادت کا حق ہے ہم تو نہیں ادا کر سکے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے اتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے جو اس ترازو میں تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میزان جو ہے اللہ رب العزت نے قائم کرنا ہے، اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ونضع الموازین القسط، اور یہ عدل کا ترازو ہوگا، یعنی یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اس کا وزن کر دے گا۔ آج کل بھی بڑے حساس اور بہت جو ہے نا اس طرح کے نازک قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی کوئی چیز جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دی جائے تو اس کے وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں اگر کاغذ ہے نا تو کاغذ کے اوپر آپ تھوڑا سا نشان لگا دیں سکائی کا، تو اگر نشان کے بغیر کاغذ کو رکھیں اور پھر نشان لگا کے کاغذ کو رکھیں تو یہ فرق بتا دے گا کہ اس نشان لگنے کے بعد کاغذ کا وزن بڑھ گیا ہے۔ انسان نے ایسا بنا لیا ہے، لیکن اتنا بڑا اور ایسا حساس کہ اس کے اندر ایک ذرہ رکھ دیا جائے تو اس کا وزن بھی ہو جائے، یہ اللہ پاک کا ترازو ہے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں والا ترازو بھاری کر دے، اور بدیاں بھی تولی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بدیاں معاف فرما دے، ہماری کمیاں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملائے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کرنے کے لیے، یا لام یا فی کے معنی میں ہے یعنی فی یوم القیامہ، یا لیوم القیامہ توقید کے لیے ہے یعنی عند یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یہ تینوں معنی علماء نے کیے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس
باپ کے ساتھ جو سب سے زیادہ تعلق رکھنے والی آیت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ کہ ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے اور اگر اللہ اکبر کوئی ذرہ برابر کوئی دانے برابر بھی چیز ہوگی تو ہم اس کو لے کے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے اور کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ آیت لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور میزان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ القسطاس. وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو امام بخاری نے اس کے بارے میں بتایا کہ القسطاس، اس کے بارے میں امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور رومی زبان جو ہے اس کے اندر یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رومی زبان اصل میں یہ اٹلی ہے، اس طرح یونان ہے اور اسی طرح یہ ترکیہ ہے اور اس کے بعد جو یورپ کے ممالک ہیں یہ سارے اس وقت روم کہلاتے تھے. روم اب تو اٹلی کا ایک شہر ہے اور اس وقت اس سارے علاقے کو روم کہا جاتا تھا. تو ان کی جو بنیادی زبان ہے وہ لاطینی ہے. یونانی زبان کے لیے بھی، جو اٹلی کی زبان ہے اس کے لیے بھی، اسی طرح فرینچ کے لیے بھی، انگلش کے لیے بھی اور اسپینش کے لیے بھی اور ڈچ کے لیے بھی، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی جو بنیاد ہے، جیسے ہماری زبانوں کے لیے سنسکرت بنیاد ہے، سندھی، پنجابی، ہندی اور دوسری تیسری بنگالی وغیرہ، سنسکرت کی اس کی بنیاد ہے. تو وہاں کی بنیاد جو تھی یہ لاطینی زبان تھی اور اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کیا یہ اس زبان سے لے کر قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، قرآن عربی زبان میں ہے. اللہ نے اس کو بلسان عربی مبین انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، یہ عربی زبان میں نازل کیا ہے. یہ زبانوں کا اتفاق تو ہو سکتا ہے، موافقت ہو سکتی ہے کہ عربی میں بھی یہ الفاظ موجود ہے اور اس میں بھی یہ موجود ہے اور یہاں بھی یہ عدل و انصاف کے معنی میں، ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہاں بھی یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ہے عربی. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ساری جو بھی الفاظ ہیں عرب کے الفاظ ہیں اور جو کوئی دوسری زبان کا لفظ محسوس ہوتا ہے تو یہ زبانوں کا توافق ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کوئی لغوی بات بھی جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں. قسط اور قسط، مقسط اور قاسط، یہ دو الفاظ ہیں جن کا مادہ ایک ہے قاف سین طا، لیکن جو مجرد ہے یعنی بالکل اصلی حالت میں ہے اس کا معنی اور ہے، اور اگر اس کا تلفظ کیا جائے کسرے کے ساتھ تو اور ہے یعنی زیر کے ساتھ، اور اگر فتح کے ساتھ کیا جائے تو اور ہے. اور پھر جو قاسط ہے اس کا اور معنی ہے اور مقسط جو ہے اس کا اور معنی ہے. تو امام بخاری نے یہ فرق سمجھانے کے لیے کہا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. قرآن میں جہاں قسط کا لفظ آیا ہے نا، یہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ قسط کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہمیں بھی کیا حکم دیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. قسط کا لفظ یہ مقسط کا اصل ہے، مقسط اس سے نکلا ہے. اور مقسط کس کو کہتے ہیں؟ وہو العادل، جو عدل کرنے والا ہو. عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق ہے ٹھیک ٹھیک اس کو دے دیا جائے. اور ہمارے دین کی یہ بنیادی تعلیم ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، زیادتی نہ کرو، نہ اپنے ساتھ نہ کسی دوسرے کے ساتھ، اور چھوٹی بھی نہیں کرو بڑی بھی نہیں کرو. آج ہماری زندگی کے اندر یہ عدل نہیں رہا. گھروں میں ظلم ہے، بہو اور ساس اور اسی طرح آپس میں رشتہ دار، آپس میں تعلق دار، پڑوسی ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. خدا کے بندو ظلم سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. یہ دنیا کے اندر جو ظلم کرتے ہو یہ قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تم بھی ظلم نہ کیا کرو. تو عدل جو ہے یہ دین کو قائم کرنے سے قائم ہوتا ہے، آتا ہے. اور دین کو چھوڑ کر کوئی بھی نظام بنا لے اس کے اندر عدل نہیں آ سکتا، انصاف نہیں آ سکتا. حق تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں. جو بھی کہیں قانون اور نظام ہے اگر دین اس میں اندر نہیں ہے اور شریعت کا نظام نہیں ہے تو وہ ظالمانہ نظام. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے نجات عطا فرمائے اور شریعت کا عادلانہ نظام اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو شریعت کا گہوارہ بنا دے. تو یقال القسط مصدر المقسط. اما القاسط، اور جو قاسط کا لفظ آیا ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جنہوں نے کہا کہ جو قاسط ہیں وہ جائر، فهو الجائر، وہ ظالم ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی ایک مخلوق ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور ان میں مسلمان بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں. جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر ہیں ظالم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور انسانوں کے اندر بھی ایسے ہیں، کوئی نیک ہیں اور بد ہیں. جو نیک ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور جو بد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند ذکر کرتے ہیں.
قال حدثنا احمد بن اشکاب. یہ احمد بن اشکاب کوفے کے رہنے والے ہیں. ان کا کام تھا برتنوں کا، یہ پیتل کے برتن بیچتے تھے، یہ بنواتے تھے، ان کی تجارت کرتے تھے. تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں. کوفے میں بھی ان سے ملاقات ہوئی اور پھر مصر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. مصر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل. وہ ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل. یہ محمد بن فضیل ابن غزوان الزبی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں. اور ان کے استاد ہیں ان عمارۃ بن القعقاع، عمارۃ بن القعقاع ابن شبرمہ، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں. اور ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ ان ابی زرعہ، ان کا نام ہے حرم. اور یہ جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ ایسے خوش نصیب صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے. کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر مجھے دیکھتے تھے. میرا استقبال مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور میرا استقبال کرتے تھے. تو یہ ان کے پوتے ہیں ابو زرع. اور یہ بھی اپنے نام کے ساتھ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے. ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے. حرم ان کا نام تھا. حرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کرے کہ اتنی لمبی عمر ہو، یہ بڑھاپے کو پہنچے اور خوب زندگی گزار کے یہ اللہ کے پاس جائے. تو یہ ان کا نام تھا. ابو زرع ان کی کنیت ہے اور اسی نام سے مشہور ہے. اور یہ ابو ہریرہ کے خصوصی شاگرد ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. اور یہ اصل میں یمنی تھے، یہ دوسی تھے، دوس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا ان کا. تو یہ اپنی پہلی زندگی کے اندر والد فوت ہو گیا تھا، ماں تھی بوڑھی، تو یہ مزدوری کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں جو ایک بڑی متمول اور بڑی دولت مند خاتون تھی اور اس کے خاندان کا میں نوکر ہوتا تھا. اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جب کوئی ان کی چیز رہ جاتی تو میں اس کو اٹھا کے ان کو پہنچاتا تھا اور وہ مجھے اپنا بچا کچھ کھانا دے دیتے تھے. اور اللہ نے مجھے اسلام نصیب کر دیا، مجھے دین کا علم نصیب کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کر دی. تو پھر یہ مدینہ کے گورنر بن گئے. اور اللہ رب العزت نے اتنی دولت اور اتنی اللہ رب العزت نے ان کو شرف و منزلت کے ساتھ نوازا کہ سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. تو کہتے ہیں اللہ نے میری عزت کا اور میرے لیے رفعت کا اور لوگوں کے اندر میرے مقام اور مرتبے کا ذریعہ دین کو بنا دیا اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا. دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ امامت دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ابو ہریرہ کی اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. تو جو صاحب ایمان ہے اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے. اور جو ابو ہریرہ سے بغض رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بے شک مومن کہتا ہو، اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں. وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اپنی عظمتوں کے ساتھ. یہ دو کلمے ہیں. حبیبتانی کلمہ کلام کے معنی میں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے. اور یہ افضل الذکر ہے، یہ پورا کلمہ ہے. لیکن بعض دفعہ کلمہ ایک لفظ کو بھی کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ کلمہ جو ہے وہ کلام کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کلمہ کلام کے معنی میں ہے، یعنی دو کلام ہیں، دو جملے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو اللہ کو بڑے محبوب ہے. حبیبہ بے معنی محبوبہ. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی جو صفت یہاں ذکر کی گئی ہے وہ رحمان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس کلمے کے اوپر اجر و ثواب دینا ہے یہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے. وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے. تو اس لیے وہ تھوڑے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا اجر دے دیتا ہے. اس کی رحمت کا یہ مظہر ہے اور اس کی رحمت کا یہ اثر ہے. تو رحمان کو بہت ہی محبوب ہے. کلمتانی حبیبتانی للرحمن، جو کلمے محبوب ہیں تو جو جس منہ سے ادا ہوتے ہیں، جس بندے کے دل سے وہ نکلتے ہیں اور جس کے دل کے اندر اور اس کے رگ و ریشے کے اندر یہ کلمہ اترا ہوا ہے، سمایا ہوا ہے، وہ بندہ بھی پھر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے نا، اللہ اکبر یحبہم و یحبونہ، یہ اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ یحبونہ، اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. الغفور الودود یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اپنے بندوں سے، جب بندہ اس کا وفادار ہو، اس کا فرما بردار ہو، اس کا شکر گزار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور کہا خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں بہت آسان ہے،
آپ بھی ادا کریں سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھیں، خواتین بھی اور حضرات بھی پڑھیں سب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت آسان، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر یہ بہت بھاری ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ پڑھنے سے یہ اتنا بڑا ترازو آدھا بھر جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ جو ہے یہ اس کو بھر دیتی ہے، الحمدللہ کا کلمہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ کہنا یہ اس ترازو کو بھر دیتا ہے جس کے اندر نیکیاں بھی تولی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں والا ترازو بھاری کر دے، اور اس کے اندر گناہ بھی تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو الحمدللہ تملأ المیزان، اور یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، فرمایا وہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کلمے انسان پڑھتا ہے تو تملانی ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے ساری بھر جاتی ہے۔ کس سے؟ اجر و ثواب کے ساتھ، اتنا اجر ثواب ہے اس کے اندر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کی بڑی قدر و منزلت تھی، ہمارے پاس تو اس کی قدر و منزلت نہیں ہے نا، ہم تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ، میرے ساتھ کہتے جائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب نے پڑھا ہے؟ جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے پڑھا، چلو الحمدللہ، بیٹیاں اور بہنیں بھی ساری پڑھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ میں پڑھ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ میں پڑھ لوں، اور ایک طرف وہ ساری زمین اور وہ ساری بلڈنگیں اور وہ سارے باغ اور وہ سارے خزانے جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، یہ کلمے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ہے ان کی قیمت۔ جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے، ہم بے خبر ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ اگر ہمیں اس کی قدر ہو تو ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جسے پلے باندھ لوں تو میں باقی ساری چیزوں سے سبک دوش ہو جاؤں، وہ میرے اوپر پھر بوجھ نہ رہے۔ فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان ہمیشہ تر رہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ما تحرکت بی شفتاہ، جب تک اس کے ہونٹ میرا نام لیتے ہوئے ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اگر انسان یہ ذکر کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، ایک مضبوط عمارت قلعے کی، اس میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور محفوظ کر لیا، اس کے اوپر دشمن کا وار نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ اکبر جو ذکر ہے یہ شیطان سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہزار ہے، بہت بڑا قلعہ ہے۔ تو یہ ذکر سبحان اللہ یہ اللہ کی تنزیہ کا ذکر ہے، اللہ کی تقدیس کا ذکر ہے، یعنی اللہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، اور اس سے اس کا شریک ہو، اس کا ماں باپ ہو، اس کی اولاد ہو، اس کی ٹکر کا ہو، اس کے مقابل کا ہو یا اس سے اوپر کا ہو، کوئی نہیں۔ وہ واحد لا شریک ہے، الواحد الاحد، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، اختیارات میں، کمالات میں منفرد ہے، ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک، اکیلا، یکتا، تنہا ہے۔ اور پھر باقی سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ جو انسانوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور نہ ہی وہ تھکتا ہے، نہ ہی وہ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کسی دوسری چیز سے غافل ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ایک چیز دوسرے سے اس کو غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبح کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند و بالا اور اعلیٰ اور رفع ہے، یہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، اس کی ذات کے ساتھ اس میں سے کسی چیز کا تعلق نہیں، مخلوق ہے اس کی لیکن وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر وَبِحَمْدِهِ، اللہ پاک ہے، اور وَبِحَمْدِهِ میں اس کی تعریف کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں، اس کو میں اپنائے ہوئے ہوں، متلبسا بحمدہ، یعنی میں نے اس کی تعریف، اس کی حمد کو اپنا لباس بنا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، میں نے اس کو اپنے اوپر
ایسے سجا لیا ہے جیسے انسان کے اوپر کوئی بہترین لباس ہوتا ہے. میری زبان پہ، میرے انگ انگ سے، میرے روئے سے، میرے رشے سے اللہ کی تعریف نکل رہی ہے. اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں. تعریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے صفات علیٰ کے ساتھ اس کو متصف ماننا اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ جمیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ محسن بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کا رزاق بھی ہے، اللہ عفو معاف کرنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے، پردے ڈالنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے. تعز من تشاء تذل من تشاء اور بیدک الخیر، خیر کے خزانے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. خیر کی اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ دیتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. اور ساری کائنات فقیر ہے، ساری کائنات کمزور ہے، ساری کائنات کم تر ہے، نیچے ہے، وہی اعلیٰ اور برتر ہے. یہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کے کمالات کے ساتھ، اس کے جلال و جبروت کے ساتھ، اور اللہ کی تسبیح کرنا اس کے جتنی بھی چیزیں اس کی شان کے شایع نہیں ہیں وہ اس سے پاک اور منزہ ہے. اور پھر سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور العظیم. ہم جتنی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم جتنی بھی اس کی بڑائی کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس سے بڑا ہے. پوری کائنات کے اندر جتنی کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات ہے وہ ساری مل کر اللہ کی تعریف کرے، وہ بھی اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے وبحمدہ، کہ جیسے اللہ نے آپ اپنی تعریف کی ہے میں اسی طرح اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی طرح اللہ کی تعریف کرتا ہوں. جبکہ حمد کو فاعل کی طرف مضاف سمجھا جائے، اگر مفعول کی طرف مضاف سمجھا جائے تو پھر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جیسی تعریف اس کی شان کے شایع ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کو اپنے لیے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان حجت بنایا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب لے کے جاؤں گا. تو پڑھنے والوں کو بھی اس کو اپنے لیے حجت بنانا چاہیے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کے پاس جائیں تاکہ سرخرو ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جو یہ باب لے کے آئے ہیں میزان کا، اس سے ان کا یہ بھی اشارہ کرنا شاید معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے میزان بنایا ہے. مسائل کا آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ دین کے اندر ان کی حیثیت کیا ہے. ایک تو میزان قرآن ہے اور دوسرا میزان یہ کتاب ہے سنت کا مجموعہ. اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے اوپر اس کے ساتھ ٹیلی کر کے، اس کے ساتھ جوڑ کے ملا کے آپ کسی چیز کی قیمت اور اس کی صحت اور اس کی درستگی کا اندازہ کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے تائید مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، اگر یہاں سے اس کو ٹھکرا دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. جو اللہ کے ہاں قبول ہے وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو صحابہ کا عمل ہے، جو تابعین کا عمل ہے اور جو امت کے علماء کا عمل ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے اوپر زندہ رکھے اور اسی کے اوپر موت دے اور اسی پر چلنے والوں کے لیے، چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حشر فرمائے. یہ بیٹیاں ہیں جامعہ تعلیم الاسلام کی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں یہاں انہوں نے صحیح بخاری کا درس لیا اور اس کی تکمیل کی. اور جن بیٹیوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کے اوپر کرم کیا کہ قرآن مجید کی دولت ان کے سینے میں محفوظ فرما دی. ان کے والدین کو بھی مبارک ہو اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارک ہو. اور جن بیٹیوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، صحیح بخاری پڑھی ہے، ان کو بھی مبارک ہو، ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی. اور محترم عرفان صاحب اور ان کے والد گرامی جو اس جامعہ کا ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے، اسے قائم رکھے، اسے اللہ رب العزت جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ اس کی خیر بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کا فیض عام کرے، اللہ تعالیٰ اس کا نور عام کرے، توحید کو پھیلنے پھولنے کا
اور پھیلنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، سنت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور لوگوں کو تعلیم دینے کا، ان کی تربیت کرنے کا، اور پورے علاقے کے اندر ایک اصلاح کا اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس کو منارہ بنا دے، مرکز بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا اور حسنات کے اضافے کا باعث بنائے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اور خزانہ غیب سے ان کے لیے مدد فرمائے، جو ان کے نیک منصوبے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کو کامیاب اور سرخرو فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ بڑا سعادت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان عظیم شخصیت، عظیم علمی شخصیت حافظ مسعود عالم صاحب موجود ہیں، اور ان کا ہمارے اندر ہونا ہماری خوش نصیبی ہے۔ الحمدللہ آج تکمیل صحیح البخاری 18 بچیوں نے جو بخاری مکمل کی ہے ان کی تقریب ہے، اور 6 بچیوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ میری جماعت، میرے دوست، سب لوگوں کی بڑی محبت ہے اس ادارے کے ساتھ، لیکن سب محبتیں اپنی جگہ پہ، اور بہت زیادہ محبت کرنے والی شخصیت، دین پہ خرچ کرنے والی شخصیت، اور مجھ پہ دست شفقت رکھنے والی شخصیت میرے والد محترم ہیں، اور جنہوں کی بڑی تگ و دو، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے کئی سال سے ہم نے یہ ادارہ تعمیر شروع کیا، جگہ بھی دی ہے، اور الحمدللہ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان سعادت لمحات میں میں اپنے شیخ محترم حافظ مسعود عالم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسی عظیم شخصیت جس کا دست شفقت مجھ پر ہے، وہ میرے والد محترم کا دستار بندی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ میرے بڑے پیارے بھائی مولانا سیف اللہ حقانی صاحب میرے والد محترم کے لیے دستار بندی کے لیے چادر لے کے آئی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور جن کی بڑی محبتیں رہی ہیں اور اس ادارے کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور ابو جی آیا جی، اور میرے والد محترم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں ان کو ایسی بات کروں، لیکن جہاں باقی لوگوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی، والدین کی حوصلہ افزائی، اس جگہ پہ اس عظیم الشان ادارے کی تعمیرات میں اپنا خون لگانا، اپنی حلال کمائی اور جمع پونجی لگائی ہے میرے والد محترم نے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میری جماعت کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، اور میری جماعت نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے میرا، اور الحمدللہ آپ کا ایک ایک دیا ہوا پیسہ آپ کے سامنے ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ثمرات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری شخصیت میری والد کی روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے شیخ ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، شیخ محمد ادریس ظفر صاحب۔ میں چاہتا ہوں آج ان خوبصورت لمحات میں، اور جو ثمر آپ کے سامنے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ادارے کا، ان کی بھی دستار بندی کی جائے، ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو جس ادارے کے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو کام ادارہ کر رہا ہے وہ خود بول کے بتائے گا، یہ جو اتنی بڑی بلڈنگ ہے، جو آپ کا تعاون ہے، جو آپ کی محبتیں ہیں، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ اللہ ہمارے شیخ محترم کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہوئے۔ اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، محترم مدیر جامعہ تعلیم الاسلام محترم بھائی عرفان شاہین صاحب کو بقیت السلف شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حافظ مسعود عالم صاحب دستار بندی فرما رہے ہیں۔ محترم جناب سیف اللہ حقانی صاحب کی طرف سے یہ بھی ماشاءاللہ دستار پہنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ابھی جن والدین کو پکارا جائے گا وہ سٹیج پر آئیں اور اپنی دستار بندی کروائیں۔ حاجی محمد اقبال صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کی بیٹی نے الحمدللہ اس سال
وفاق کا جو یہ مکمل کیا ہے، اور ان کی دستار بندی میں شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ ان کی دستار بندی کر دیں۔ باقی والدین بھی قریب قریب آ جائیں، ٹائم بہت کم ہے تاکہ زیادہ دیر نہ لگے۔ دوسرے محمد شفیق بھائی وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنی دستار بندی کروائیں۔ محمد ہارون، اگر ہارون بھائی نہیں ہیں، ان کے کوئی بھائی ہیں وہ آ جائیں۔ اس طرح محمد سیف اللہ حقانی صاحب، ان کی بیٹی نے بھی اس سال ماشاءاللہ بخاری مکمل کی ہے۔ محمد اشرف صاحب یہ بھی تشریف لے آئیں۔ محمد اخلاق صاحب یہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور میں ٹھیک ہے حقانی صاحب جی کر دیو۔ شاکر صاحب آ جاؤ، شیر بھی بہت بڑا ہے۔ شاہ صاحب تشریف رکھیں۔ میں بھائی عمر فاروق شاکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ بھائی ہارون کی دستار بندی کر دیں۔ محمد اخلاق بھائی، اس کی بھی دستار بھائی حافظ محمد عمر فاروق شاکر صاحب کریں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ عرصہ 6 سال جن والدین نے اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کروایا، ان پہ خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آج اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک، محمد مرتضیٰ بھائی جو بھکر سے تشریف لائے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ یہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں امیر محترم ضلع لیا ان کے قریب آ جائیں تاکہ ان کی دستار بندی کی جائے۔ محمد نصیر بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں بھائی مولانا اکرم شہزاد صاحب کو کہوں گا کہ ان کی دستار بندی کریں۔ بھائی محمد ارشد صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ محمد بشیر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ ان کی دستار بندی شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب سے کہوں گا کہ کر دیں۔ حنیف صاحب سے کہہ دیں جی۔ محمد رمضان صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محمد مشتاق صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں شیخ بلال صاحب سے کہوں گا کہ محمد مشتاق صاحب کے بیٹے تشریف لے کے آئے ہیں، ان کی دستار بندی کر دیں۔ عبد المجید بھائی یہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کی دستار بندی کے لیے میں بھائی عاشق گجر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ محمد افضل، فوجی محمد افضل صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ بھائی ریاض یہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کی دستار بندی میں شاہ جی سے کہوں گا وہ کر دیں۔ ان کی بڑی قربانی ہے، یہ ماشاءاللہ کراچی رہتے ہیں، 6 سال انہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروایا جو بڑی عید پر جاتے تھے اور چھوٹی عید پر واپس 10 ماہ کے بعد چھٹی جاتے تھے۔ اللہ ان کی بیٹیوں کو باعمل بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بھائی کاشف اتاری وہ ہیں ادھر تو تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ ایک منٹ سیٹ فوجی افضل دینا وہ نہیں وہ ہو گیا نہیں وہ کاشف بھائی فوجی محمد افضل صاحب کاشف نہیں کرنا۔ فوجی محمد افضل صاحب کی دستار بندی محمد کاشف بھائی ادھروں دے کاشف بھائی دستار بندی کریں گے۔ اس کے بعد جن بچیوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے بلکہ ایک نام رہ گیا ہے، محمد منور صاحب لیا سے، محمد منور نہیں ہے،
اب جن بچیوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے میں ان کے نام لوں گا، وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محمد لیاقت صاحب وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، اس سال ان کی بیٹی نے، میری بھانجی ہے، انہوں نے مکمل کیا ہے قرآن۔ بھائی محمد عاشق صاحب، ان کی بیٹی نے بھی حفظ مکمل کیا ہے، سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شاہ جی کریں گے دستار بندی ان کی۔ بھائی مدثر سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کی دستار بندی میں حافظ عمر فروخ شاکر صاحب کے کہوں گا وہ کریں۔ محمد اسلم وٹو صاحب یہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں، ان کی بیٹی نے بھی اس سال حفظ مکمل کیا ہے۔ بھائی محمد شفیق صاحب یہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں، اور محمد عمر ہیڈ مسلی سے وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کی دستار بندی حافظ عمر فروخ شاکر صاحب کریں گے۔ یہ تھی ماشاءاللہ اس سال جن بچیوں نے حفظ مکمل کیا، اور عالموں کا کورس یعنی 18 بچیوں نے ماشاءاللہ اس سال مکمل کیا ہے، جن کی تقریب تھی۔ یہ جامعہ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، جامعہ کی محنت بلڈنگ جو آپ جامعہ کو دے رہے ہیں امداد، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ اب ان والدین اچھا بنت محمد سعید آجو اسی بھی شاہ صاحب ادھر عمر یہ بیٹی ہے بنت محمد سعید کی، ان کے بھائی آئے ہیں، ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ ابھی ان والدین کے لیے بچیوں کے لیے گفٹ رکھے گئے ہیں، احسن البیان کے تحفے۔ یہ والدین اسٹیج سے دور نہ جائیں اور اپنے اپنا تحفہ وصول کریں۔ شاہ جی بیٹھے رہن دیا جی۔ ابھی جن والدین کو بلایا جائے وہ اپنے اپنے بچوں کا انعامات لے جائیں۔ ادھر چل جائیں، یہ جڑا نہیں ہے۔ حاجی محمد اقبال صاحب اپنا انعام وصول کریں شاہ جی سے۔ شاہ جی میں بیٹھے رہنے دیں۔ محمد شفیق بھائی وہ بھی اپنا انعام وصول کر لیں۔ محمد ہارون سیف اللہ حقانی صاحب یہ اپنے انعامات شاہ جی سے وصول کرتے جائیں۔ محمد اشرف صاحب، محمد اخلاق صاحب یہ اپنا انعام وصول کر لیں۔ محمد مرتضیٰ صاحب ان کا انعام ادھر ہے نا، مسئلہ لے آؤ یہاں پر۔ محمد نصیر بھائی یہ بھی اپنا انعام وصول کر لیں۔ اچھا ہاں جی کروانے شاہ جی۔ محمد ارشد بنت شاہ رسول صاحب، شاہ رسول امیر محترم یار کی مصیبت۔ محمد رمضان بھائی امیر محترم آگے آ جاؤ جی۔ محمد رمضان، مشتاق احمد امیر محترم امیر ضلع لیہ حافظ اشتیاق صاحب ان کو انعامات دیں گے۔ عبد المجید بھائی اپنا انعام وصول کر لیں۔ محمد سعید جن کی ابھی دستار بندی ہو اپنا انعام بھی وصول کر لیں۔ محمد افضل فوجی افضل صاحب آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ میں شیخ محمد ادریس ظفر صاحب کو دعوت دوں گا کہ ان کو انعامات وہ دیں۔ محمد ریاض محمد منور لیہ سے جن بچیوں نے حفظ مکمل کیا ان کے لیے بھی انعامات ہیں۔ محمد لیاقت
حافظ بلال اشرف صاحب کدھر ہیں؟ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. ان حافظ بلال اشرف صاحب سے ماسٹر لیاقت علی صاحب کو دیا جائیں. محمد عاشق کا بھی یہ نام، یہ بھی نام لے لو. محمد اسلم وٹو صاحب. محمد شفیق بھائی، ان کو انعام مولانا حنیف صاحب دیں گے. محمد عمر، یہ شفیق بھائی وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی بیٹی نے اس سال درس نظامی بھی مکمل کیا اور حفظ بھی ایک دوسری بیٹی نے مکمل کیا ہے. محمد عمر، شیخ بلال ادر صاحب سے کہوں گا وہ ان کو انعام دیں. یہ بچیاں تھیں جن کو الحمدللہ جن کے والدین کی دستار بندی بھی کی گئی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا اور الحمدللہ جامعہ سے احسن البیان کے تحفے ان کو دیے گئے ہیں. اللہ قبول فرمائے.